بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، دو بڑے اہم ایشو ہیں. ایک تو پراپرٹی پہ جو ٹیکس لگا ہے، پراپرٹی سے وابستہ جو کاروباری لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں. کاروبار تقریباً پہلے ہی ٹھپ تھا تو اب مکمل ہی ٹھپ ہو جائے گا. اور دوسرا اہم ترین ایشو یہ ہے اسلام آباد کے حوالے سے کہ آئی جی صاحب کے ساتھ ان کے جو افسران ہیں ان کی نہیں بن پا رہی. خبریں آتی رہتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بدتمیزی گالم گلوچ والے معاملے ہیں، سوشل میڈیا پہ آتی ہیں. ویسے کوئی فوٹیج تو سامنے نہیں آئی ایسی گالم گلوچ والی، لیکن معاملات خراب ہیں کہ کچھ افسران جو ہیں وہ اپنے سینئرز کے رویے سے نالاں دکھائی دیتے ہیں. اور اسلام آباد میں جو کرائم کی شرح ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاداب کیانی صاحب. شاداب کیانی صاحب سے ہم جانیں گے جو پراپرٹی پہ ٹیکس لگا ہے اس حوالے سے، پھر اسلام آباد میں کرائم کی جو شرح ہے اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جناب کیانی صاحب. کیا حال ہے مانگٹ صاحب؟ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل. کیانی صاحب، یہ جو پراپرٹی پہ ٹیکس لگا ہے کتنے % لگا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سر گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد کو تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ پراپرٹی ڈیلروں کا شہر ہے، کیونکہ ایک ہی بزنس تھا جس کے ساتھ تقریباً کوئی 150 مختلف چھوٹے بڑے کاروبار. معافی چاہتا ہوں، پورا ملک پراپرٹی ڈیلروں کا ہے. اب کون سا کاروبار ہے نہیں، پورے اسلام ملک آباد کے میں؟ اندر تو سر دیکھیں نا، کوئی ذمہ دارہ نہیں صرف ہے. شکارپور والے جو ہے نا وہ اپنا اچار بنا کے بیچ رہے ہیں، باقی سارے کے سارے زمینوں کا اچار بنا کے بیچ رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر کوئی ذمہ دارہ نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے. ایک واحد یہی کاروبار تھا جس کے ساتھ جو ہے نا وہ کنسٹرکشن بھی تھی اور بجلی والے بھی تھے، پلمبر بھی تھے سارے. اب یہ ہوا ہے سر کہ اس کے اوپر سرکاری اور غیر سرکاری ٹیکس ملا کے تو 50% ٹیکس بنا دیا گیا. مثلا اگر 5 مرلے کا کوئی پلاٹ خریدے گا تو کتنا ٹیکس دے گا؟ اور اس میں سر جو 50% اس کی جو ویلیو شو کرے گا نا، اس ویلیو کا جو 50% بنے گا، یہ سرکاری اور غیر سرکاری جو تحصیلدار پٹواری کی ملا کے ساری نا. اب اس میں مانگٹ صاحب یہ ہے اسلام آباد میں ایک تو وہ ایریا جو سٹی ایریا ہے، ایک اسلام آباد آئی سی ٹی کا ایریا ہے جس میں ڈی سی اسلام آباد کے اندر پٹواری ہیں اور تحصیلدار ہیں. وہاں پہ 5 مرلے 3 مرلے 7 مرلے کا گھر وہ لوگ لیتے ہیں جو یہاں پہ وفاقی ملازمین ہیں، یا وہ لوگ لیتے ہیں جو صوبائی ملازمین ہیں، ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں. صحیح. تو اب ایک ملازم جو ہے وہ اتنا بڑا ٹیکس پے کرنے کے بعد اگر کوئی گھر لیتا بھی ہے 2 4 5 سال کے لیے، پھر اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں گے، اس نے بیچنا ہے تو وہ اب کرائے پہ لے لے گا. میرے خیال میں وہ اس طرف نہیں جائے گا، خریدنے کی طرف نہیں جائے گا. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اس پراپرٹی کا جو 1 کروڑ کا گھر ہے تو وہ آٹومیٹک 1.5 کروڑ پہ چلا گیا. صحیح. تو اب وہ 1 کروڑ کے گھر کی قیمت نیچے آئے گی، اوپر نہیں جائے گی. صحیح. تو یہ راتوں رات ایک ڈکیتی ماری گئی ہے ملازمین کے ساتھ اور اس طبقے کے ساتھ جو اسلام آباد میں پہلے ہی ان کو سہولتیں کوئی بھی نہیں ہے سی ڈی اے کی طرف سے. ترنول ہے، ترامڑی ہے، چک شہزاد ہے، یہ جتنے بھی رورل ایریا ہیں پہلے بھی وہاں پانی بجلی. یہ میرا خیال ٹیکس اس لیے لگایا گیا کیونکہ ہر بندے کی ضرورت تو ہے نا گھر کی. جی سر. تو گھر تو وہ بنائے گا. جی سر. جو جہاں زمین خریدے گا تو ٹیکس دے گا، تو قومی خزانے میں. اور ہونا پھر بھی کچھ نہیں اس قوم کا بھلا، کیونکہ جتنا مرضی دے گا ہر چیز پہ انہوں نے ٹیکس لگایا. لیکن کیا ہوا؟ اسلام آباد کا ٹیکس ہی اگر آئی سی ٹی پہ خرچ ہو جائے تو پھر بھی یہ کم از کم کرائم کی اور ان چیزوں کی شرح رک جائے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ٹیکس بڑھنے کے جو اثرات ہیں یہ عام بندے تک بھی جائیں گے. یہ ٹیکس نہیں ہے سر، یہ 150 انڈسٹری کے اوپر ایک ڈکیتی ہے. یہاں پہ مزدور سر رات کے وقت جو ہے نا وہ اپنا بیلچا اور وہ چیزیں اٹھا کے تو وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ابھی تو اسلام آباد کی یہ پوزیشن ہے کہ یار وہ تو اداکاری کرتے ہیں یار، جنہوں نے سر معاملات بھی ہیں، اداکاری نہیں ہے. کیونکہ اب ایک بندے کو آپ روزگار نہیں دیں گے، وہ 5 دن بیٹھے گا، 6 دن 7ویں دن اس نے سر یار جنہوں نے مزدوری کرنی ہے نا شاداب بھائی، میں معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم، راولپنڈی اسلام آباد کے مسافاتی علاقوں میں اتنے گھر بن رہے ہیں، اتنی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، جو جینون مزدور ہے وہاں مزدوری کر رہا ہے. یہ جو پوسٹ سیکٹروں میں بیٹھے نا بیلچے لے کے، یہ بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو نا یہ اداکاری کر کے ان سے 1000 2000 لیتے ہیں. ان کی پوزیشن میں آپ کو بتاتا ہوں. 1 سال پہلے تک جس گورنمنٹ کو یہ بڑا برا کہتے تھے عمران خان کی، ایک کرش جو ڈمپر ہے سر، جب وہ نہیں ڈمپر کا ریٹ کیا بتا رہے ہیں آپ، کتنا چلا؟ ایک سر جو کنسٹرکشن کا مٹیریل کے لیے ریت یا کرش یا جو ڈمپر وہاں سے لایا جاتا تھا، وہ پہلے 8 ٹن مال لے کے آتا تھا، اس کی پرائس تھی 50,000. اب وہی 50,000 میں 4 ٹن لے کے آ رہے ہیں تو وہ پرائس 8 ٹن کی 1 لاکھ پہ چلی گئی ہے. صحیح. تو یہ اس لحاظ سے جو ان کے ریٹس کنسٹرکشن کے اوپر ان باتوں سے میں آپ سے متفق ہوں سر. کام بند ہو گیا نا. میں آپ سے متفق ہوں مانگٹ صاحب. میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس 1 سال میں جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے وہ ویسے رکی ہوئی ہے. 80% کام رکے ہوئے ہیں.
20% जो बाहर दूसरे मुल्क से कोई किसी का कोई भाई रिश्तेदार बैठा है, रकम भेज रहा है, तो उनको तो फायदा है कि डॉलर ऊपर गया है, वो काम चल रहे हैं। पहले काम रुका हुआ है और ऊपर से जो है ना ये टैक्स की एक वो रातों रात डकैती डाल दी गई है। सही। तो वो उनका काम। यार आप मुझे बताएं ना, काम चल कौन सा रहा है? आपकी जो कपड़े की फैक्ट्रियां थी वो बंद होगी, आपकी स्टील मिल जो है उसका बुरा हाल है, और जो बाकी प्राइवेट थी वो भी बंद होगी, सरिया सीमेंट बनाने वाले भी बंद हो गए। आप यकीन माने मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू किया जाके यहाँ H11 कब्रिस्तान में। गोरकन लोगों का काम जो है ना वो तेज है। वो कहते हैं जी पहले एवरेज जो थी ना हमारी 10-11 कब्रों की थी, अब 16, 17, 18, 19, 20 कब्रों तक हम चले गए। यानी एक कफन बेचने वालों का, एक कब्रें खोदने वालों का तो काम दुगना हो गया, क्योंकि लोग में फ्रस्ट्रेशन आई है, परेशानी आई है, हार्ट अटैक का मर्ज बढ़ गया, इसी वजह से कारोबार नहीं है ना। तो गोरकन का काम बड़ा, बाकी काम रहा कौन सा है आपके मुल्क में? तो इसमें सर अब ये है कि देखें, इसमें जो हमारे रेवेन्यू अफसर हैं उनके मज़े हो गए हैं, क्योंकि पहले इनको आता था 2%, अब ये सीधा सीधा कहते हैं जी देखें जी ये इतने हो गए सरकारी और ये गैर सरकारी हैं। हमारे इसके ऊपर सर एक गवर्नमेंट को जितना फंड जा रहा होता है उतना ही गैर सरकारी इनकी जेब में जा रहा है, इसके ऊपर भी कोई वो नहीं है। ठीक नहीं, तो अब आपके ख्याल में ये जो टैक्स लगा है जी सर, इस पे ताजरों को बाहर आना चाहिए, अवाम को बाहर आना चाहिए, होना क्या चाहिए? इस मसले का कोई हल भी तो निकले। सर इसमें अब देखें कि इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तंजीम है इनकी प्रॉपर्टी एसोसिएशन वालों की, सरदार ताहिर साहब जिसके सदर हैं, और वो सीडीए बोर्ड के भी मेंबर हैं। अच्छा। लेकिन वो नहीं निकलते सर, वो अरबपति हो गए सारे, बड़े बड़े जितने भी इनके प्रॉपर्टी टाइकून है। हाँ। वो छोटे डीलर के बारे में नहीं सोचते, उन्होंने जब वोट लेना होता है तो वो। मैं कहता हूँ ये डीलर का मसला नहीं, आम आदमी का मसला है। जी सर, क्योंकि हर आदमी को छत की सहूलत चाहिए। दूसरा शादाब कियानी साहब, इस्लामाबाद में ये आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, खबरें आ रही हैं जी सर, कि हमारे जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से उनकी बन नहीं पा रही। कोई कहता है मुझे गाली क्यों दी है, कोई कहता है ये मुझसे जूनियर को आईजी लगा दिया गया, इस तरह के मसाइल हैं। मांगड़ साहब इस तरह है कि ये इस्लामाबाद चूँकि एक पूरे सूबे की हैसियत रखता है और इसका आईजी होता है। हाँ। और जब मनपसंद अफसरों को तैनात किया जाएगा और जूनियर जो होंगे उनको सीनियर बनाया जाएगा और सीनियर्स को जूनियर बनाया जाएगा, तो फिर वो लाजमी बात है कि आर्मी के अंदर तो ऐसा होता है कि जो वो जूनियर को लगाए तो सीनियर जो है रिज़ाइन करके घर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं गए, इन्होंने यही सोचा कि हम साथ बैठ के कम अज़ कम इसकी जो है ना वो इसको याद दिलाते रहेंगे हम आपके सीनियर हैं। दूसरा, इस्लामाबाद का सर जो बॉर्डर पिंडी सिटी के साथ शेयर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मसाइल हैं मगरिब से असर से लेके सर रात इशा तक ये कराची का लियारी बना हुआ है। ये तो हमेशा से ही रहा है। लेकिन सर इस पिछले 2-3 माह में पिछले 20 साल रिकॉर्ड टूट गया है क्राइम का। देखें, मैं बतौर क्राइम रिपोर्टर इसको ये जानता हूँ। पहले ज़्यादातर जो था ना पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ये कहती थी कि ये ख़याबान सरसीद IGP रोड जो है ना, कि पिंडी से लोग आते हैं, डाकू आते हैं वारदात करके, चोर आते हैं वारदात करके उधर चले जाते हैं। लेकिन अब उनका दायरा कार जो है वसी हो गया है। मिसाल IGP रोड के अलावा अब वो आ गए हैं इस एक्सप्रेस हाईवे पे भी आ गए हैं, और दूसरा उधर से 26 नंबर चुंगी का जो रोड बनता है, पेशावर रोड, हाँ जी, उधर भी आ गए हैं। पेशावर रोड के सर गुज़श्ता रात का वाक़या है कि एक थाना तरनौल को तोड़ के एक थाना संगजानी बनाया गया है। हाँ, तरनौल और संगजानी के दरमियान में ना इस GT रोड के ऊपर, पेशावर रोड के ऊपर एक डोक प्राचा जगह है। हाँ। वहाँ पे रात के पिछले पैर मामूल का गश्त जारी था। हाँ। तो कोई लाइट नज़र आती है, SHO है वहाँ पे अरशद खान साहब। हाँ। तो उन्होंने जब उसको मज़ीद सर्च किया तो पता चला कि कोई गड़बड़ है, नफरी उनके पास थोड़ी थी। हाँ। तो उन्होंने वहाँ से थाना तरनौल को अप्रोच किया, वहाँ पे SHO शबीर तनोली साहब है। हाँ। तो फिर ये 2 थानों की मुश्तरका जो भी नफरी उस टाइम थी, इन्होंने वहाँ पे जब सर्च ऑपरेशन किया तो सर इनको 2 ग्रेनेड वहाँ से मिले। हाँ। क्लैशनकोफ मिली, कुछ रोंड मिले, और 25 फुट के फासले पे एक और मजीद क्लैशनकोफ वो बंदा छोड़ के भागे हैं जो बंदे वहाँ पे थे। तो बंदा तो कोई नहीं पकड़ा गया। लेकिन ये है कि ये अलार्मिंग सूरत हाल है। जी जी। हाँ। और दूसरा सर ये है कि सबसे बड़ा जो वक़ूआ हो रहा है अभी मोबाइल स्नैचिंग का और पर्स का, ये बाइकिए वाले कर रहे हैं। हाँ। मेरे पास एक कराची से यहाँ पे गेस्ट आए, उन्होंने मुझे बताया कि मेरा उसी बाइकिए पे मैं आया हूँ, उसी बाइकिए वाले ने मेरे से गन पॉइंट पे मोबाइल ले लिया। तो मेरे पास रिकॉर्ड था, मैंने वो रिकॉर्ड निकाला
اور میں نے پولیس کو کمپلینٹ کی تھانہ سبزی منڈی میں، تو پولیس نے 4 دن تک FIR ہی نہ دی، جبکہ ریکارڈ موجود ہے کہ یہ بندہ ڈکیتی کر رہا ہے۔ تو اس میں سر یہ بھی ہے کہ ڈکیتی کی FIR دیتے ہوئے متعلقہ SHO اور ASI گھبراتے ہیں کہ میرے افسر میری انسلٹ کریں گے، بےزتی کریں گے، بھی تیرے تھانے میں کیوں ہو رہا ہے۔ اب اس سے ہمیں آگے آنا چاہیے، پولیس کو یہ سوچنا چاہیے یار ایک بندہ کمپلینٹ کر رہا ہے، اس کی بیچارے کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی ہے، آپ بجائے اس کی داد رسی کرنے کے الٹا اس سے انویسٹیگیشن، اچھا کیسی ہوئی ڈکیتی، اچھا وہ ڈکیت تھا کیسے، یہ وہ اتنی دیر میں سر وہ ڈکیت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوسرا سر یہ ہے کہ شیخو پورہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کے 4 جوانوں کے اوپر FIR ہو گئی ہے کہ وہ ڈکیتی میں ملوث تھے، اور اس میں چیف منسٹر پنجاب صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ادارے اپنے کام نہیں کر رہے اور چوروں کے لیے رستے کھلے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ تو اسلام آباد کی تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے کہ اسلام آباد کے کچھ پولیس اہلکار جو ہیں وہ کار چوروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جی بالکل سر، کار لفٹرز کے ساتھ، کار لفٹر کے ساتھ۔ تو یہ تو سر جی چونکہ معاشرہ ایک ہی ہے، پنجاب کا ہو، خیبر پختونخوا کا ہو یا اسلام آباد کا ہو۔ سر اس کے لیے ان کو ارباب اختیار کو چاہیے کہ یہ پولیس کمپلینٹ سیل الگ بنائیں کہ جس میں پولیس افسران جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں ان کی انکوائری ہو سکے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پولیس کے خلاف کمپلینٹ درج کروا دیں تو وہ پولیس والا تو آپ کا دشمن بن گیا۔ ہاں جی، صحیح بات ہے، وہ پیٹی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب شاداب کیانی صاحب۔ تو ناظرین یہ ہیں 2 بڑے اہم مسئلے، ایک تو پراپرٹی ٹیکس کا، ایک کرائم کی شرح میں اضافے کا۔ اور ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح ٹیکس جو ہیں تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اسی رفتار کے ساتھ کرائم کی شرح بڑھ رہی ہے۔ یہ ارباب اختیار کے سوچنے کی بات ہے کہ ٹیکس اور کرائم کی شرح برابر کیوں بڑھ رہی ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، چونکہ روکنا بھی انہی نے ہے۔ شمشاد مانگٹ اور شاداب کیانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔